اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز آج آپ قرآن پاک کا 28واں پارہ قد سمع اللہ تہجد کی نماز میں سماعت فرمائیں گے. اس 28ویں پارے میں قرآن پاک کی 8 صورتیں ہوں گی. سورۃ المجادلہ، سورۃ الحج، سورہ ممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورہ التغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم کی 12 آیتیں پڑھی جائیں گی. اس طرح جملہ 137 آیات ان 9 صورتوں میں پڑھی جائیں گی. سورۃ المجادلہ میں یہ مدنی سورت ہے، اس میں 22 آیات ہیں. بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کا مسئلہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس عورت کی بات کو سن رہا تھا، کیونکہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ آیت کریمہ خولہ بنت ثعلبہ اور ان کے شوہر اوس بن صامت کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اوس بن صامت نے غصے میں آ کر ان سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہو. ان دنوں زہار کو طلاق مانا جاتا تھا. پھر بتایا گیا ہے کہ زہار کرنے سے کوئی میاں کوئی بیوی ماں نہیں بن جاتی. مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے جنم دیا ہے. یہ انتہائی بےہودہ بات ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کیے ہیں انہیں چاہیے کہ اسے لوٹائیں اور انہیں چھونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کریں. اگر استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں. پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ گناہ و سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے کام میں سرگوشیاں نہ کریں. ہاں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں سرگوشی کرو، کیونکہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ اہل ایمان کو رنج پہنچے. پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کریں تو اللہ بھی کشادگی پیدا کرے گا. اور اگر تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ جاؤ. پھر بتایا گیا ہے کہ منافقین وغیرہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہتے تھے. تو اللہ نے حکم نازل کیا کہ جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرو، یہ تمہاری پاک بازی کے لیے بہتر ہے. اگر تم ڈر کر صدقہ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر منافقین کی بری عادت بیان کی گئی ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا لیتے تھے. ان کا مال و اولاد انہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا. یہ جہنم والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ روز قیامت بھی اس طرح قسمیں کھائیں گے. ان پر شیطان غالب آ چکا ہے. اللہ کے ذکر کو اس نے بھلا دیا. یہ لوگ شیطان کا لشکر ہیں، یہ لشکر نقصان اٹھانے والا ہے. پھر خبر دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ذلیل ہیں، اور خبر دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی غالب ہو کر رہے گا. پھر اہل ایمان کے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت نہیں رکھتے، چاہے وہ مخالفین ان کے آبا و اجداد، اولاد، بھائی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. الحمدللہ یہاں سورہ المجادلہ مکمل ہوئی. پھر قرآن پاک کا 59واں سورہ سورہ الحشر جو مدنی سورہ ہے، جس میں 3 رکوع ہیں، 447 الفاظ ہیں اور 1913 حروف ہیں. وہ شروع ہوتی ہے آیت
جس میں 24 آیات. اس سورت کا نام سورہ النذیر بھی ہے کیونکہ یہ سورت یہودی قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہودیوں کے قبیلوں کی اس میں جلا وطنی کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. وقفے سے ان کی شرارتیں مسلمانوں کے خلاف جاری تھیں. ایک معاملے میں رسول اللہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا. اللہ نے اس کی خبر آپ کو دی، آپ وہاں سے چلے گئے اور ان پر لشکر کشی کی تو یہ اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے. کئی دن کی نظر بندی کے بعد جلا وطنی کے لیے راضی ہو گئے اور خیبر میں جا کر بس گئے. پھر خبر دی گئی ہے کہ ان کا چھوڑا ہوا مال و اسباب بنا جھگڑے کے علاوہ مال غنیمت سے ہٹ کر ہے. اللہ اور اس کے رسول اور مومنین، خرابتدار، مساکین، فقراء، مسافرین سب کے لیے اللہ کی جانب سے نعمت ہے. کیونکہ اس جنگ کے لیے نہ گھوڑے دوڑانے پڑے اور نہ لمبا سفر کرنا پڑا، بلکہ بیٹھے جگہ اللہ نے عنایت فرمایا. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ رسول جو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں رک جاؤ. پھر مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو ہجرت کر کے لٹے پٹے مدینہ آئے تھے، جو اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے، یہی سچے لوگ ہیں. اس مال فی کے وہ بھی زیادہ حقدار. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی. وہ خود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود کتنی ہی سخت حاجت میں کیوں نہ ہو، بخیلی سے جو بچا لیا گیا وہی نجات پانے والا ہے. منافقین کی خصلت بیان کی گئی ہے کہ وہ ان یہودیوں سے ہمدردی رکھتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ تم اگر نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہم تم سے جنگ کی گئی تو ہم مدد کریں گے. ان کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کی ہیبت ڈال دیا ہے. یہ آپ کو متحد نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں. پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے قیامت سے دن سے ڈرایا گیا اور زاد آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو خوف الہی کے مارے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کو صفات بیان کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، جو غیب جاننے والا ہے، ہر چیز کا گواہ ہے. اسی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں جس کی تعریف میں زمین و آسمان لگے ہوئے ہیں. یہاں سورہ الحج مکمل ہوئی. پھر سورہ الممتحنہ شروع ہوتی ہے جو قرآن پاک کا 60واں سورہ ہے، جس میں 2 رکوع ہیں اور 13 آیات ہیں. اس میں اہل ایمان کو خطاب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن کو دوست نہ بناؤ. تم ان کی جانب دوستی سے ہمدردی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا اور رسول اللہ کو اور تم کو وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم میری راہ میں جہاد کرتے ہو اور میری رضامندی کے لیے نکلتے ہو تو ان کافروں سے دوستیاں نہ کرو. جو ایسا کرے گا وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا. پھر بتایا گیا ہے کہ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد قیامت کے دن کچھ کام نہ آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بتا کر تربیت دی جا رہی ہے کہ اہل کفر کی دشمنی واضح ہو جانے کے بعد ان سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے جو مومن عورتیں ہجرت کر کے آ رہی ہیں ان کا امتحان لو. جب تمہیں یقین ہو جائے کہ ان کا عقیدہ و ایمان مضبوط ہے اور وہ مومنانہ ہے تو انہیں کفار کی جانب واپس نہ لوٹاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مومن عورتوں سے اس بات کی بیعت لیں کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، چوری، زنا، اولاد کا قتل، بہتان و الزام تراشی
نیکی میں نافرمانی نہیں کرے گی پھر ان کے حق میں استغفار کریں۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار خبروں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہاں سورہ الممتحنہ مکمل ہوئی۔ پورے قرآن پاک کا 61واں سورہ سورہ الصف شروع ہوتا ہے جس میں 2 رکوع ہے۔ یہ سورت بھی مدنی ہے، اس میں 14 آیات ہے۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے۔ یہ بات اللہ کو سخت ناگوار ہے۔ پھر اللہ کے محبوب بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ سب بندی ایک جٹ ہو کر متحدہ طور پر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر عیسیٰ بن مریم کی زبانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی گئی ہے کہ اے بنی اسرائیل، احمد نام کے ایک نبی مبعوث کیے جائیں گے۔ خبر دی گئی ہے کہ کسی انسان کو اسلام کی جانب بلایا جائے اور وہ اعراض کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ کافروں کی بری نیتوں سے آگاہ کیا گیا ہے، وہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو نور مکمل ہو جائے، دین اسلام غالب آ جائے، اگرچہ کہ کافر کتنا ہی ناپسند کیوں کرتے ہو۔ یہ خبر دی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مضبوط فرمایا تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے، چاہے مشرک کتنا ہی ناپسند کیوں کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کو خبر دی گئی ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر کامل ایمان رکھیں، اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا اور جنت میں بہتر ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے معاون و مددگار بن جائیں۔ یہاں یہ سورت بھی مکمل ہے۔ پھر سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا 62واں سورہ ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 177 الفاظ ہیں، 772 حروف ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس میں سمجھایا گیا ہے کہ آپ کو کیوں مبعوث کیا گیا۔ وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں سناتے ہیں، گندگیوں سے انہیں دور کرتے ہیں اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ بتایا گیا جو حاملین توراۃ ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے، ان کو گدھوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو بوجھ اٹھا کر پھرتے ہیں۔ یہود سے خطاب کیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بناتے ہو، بتاتے ہو تو موت کی تمنا کرو، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تم کو موت آنے والی ہے، پھر خود اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اہل ایمان کو خطاب کر کے جمعہ کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے کہ اذان ہوتے ہی تیزی سے جمعہ کے لیے نکل جاؤ، کاروبار ترک کر دو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو روزی تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ اگر جمعہ کے وقت کوئی تجارت یا لہو لعاب دیکھو تو انہیں بھی کہو کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے، وہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہاں سورۃ الجمعہ مکمل ہوئی۔ پھر سورہ المنافقون شروع ہوتی ہے جو قرآن پاک کا 63واں سورہ ہے، جس میں 2 رکوع ہیں اور 11 آیات ہیں۔ اس میں منافقین کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اور اللہ کے رسول یہ لوگ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنایا ہے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل پر تالا ڈال دیا۔ پھر خبر دی گئی ہے نبی کو کہ ان کے حسن و جمال اور خوبرو جسم اور ان کی فصیح و بلیغ زبان آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے، لیکن وہ لکڑی کے کندھے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہیں، اللہ انہیں تباہ کر دے گا۔ پھر کہا گیا ہے کہ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا بیکار ہے، کیونکہ اللہ انہیں معاف کرنے والا ہی نہیں ہے۔ پھر ان کی خصلت بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں پر انفاق کیے جانے سے روکتے ہیں۔ منافقین کی بڑبولیاں نقل کی گئی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ اگر ہم مدینہ لوٹ جائیں تو عزت دار ذلیلوں کو مدینے سے باہر کر دیں گے،
منافقین کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ منافقین کیا سمجھیں؟ یہ جملہ کہنے والا عبداللہ ابی بن سلول تھا۔ اس جملے میں عزت والے سے مراد وہ اور اس کے ساتھی، اور ذلت والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تھے، نعوذ باللہ۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے ذکر سے غافل کر کے ہلاک و برباد نہ کر دیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا نقصان اٹھائے گا، اپنی دولت کو موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، موت آ جانے کے بعد موقع نہیں دیا جائے گا۔ پھر سورہ التغابن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بھی مدنی ہے، اس میں 18 آیات ہیں، اور خبر دی گئی ہے کہ اللہ نے کافروں کو بھی پیدا کیا اور مومنوں کو بھی پیدا کیا، اور کافروں کے انسان کی نفی کی گئی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ انہیں خبر دی گئی ہے کہ موت کے بعد نہ صرف دوبارہ اٹھایا جائے گا بلکہ تمہارے اعمال کا احتساب بھی ہوگا، اور ہر قسم کی بڑائی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر تمام انکار کرو گے تو کوئی بات نہیں، رسول کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر خبر دی گئی ہے کہ تمہارے بعض اہل و حیات تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، انہیں درگزر کر دو یا معاف کر دو، اور ان کے حق میں استغفار کرو۔ پھر اسی طریقے سے خبر دی گئی ہے کہ بے شک تمہارا مال و اولاد آزمائش کا سبب ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ پھر حکم دیا گیا ہے کہ حسب استطاعت اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہو جائے گا۔ پھر سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے، جو قرآن پاک کا 65واں سورہ ہے، جس میں 2 رکوع ہے اور 12 آیات ہیں۔ اس میں اہم تربیت دی جا رہی ہے کہ جب اپنی بیوی کو طلاق دو تو عدت کے ایام دو، اور عدت کو گن رکھو، مطلقہ عورت کو گھر سے نہ نکالو اور باہر کرو، اور خود اپنی مرضی سے بھی نہ چلی جائیں۔ ہاں، واضح طور پر انہوں نے بدکاری کی ہے تو گھر سے چلی جائیں۔ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو یا تو ان کی نیکی کے ساتھ رکھ لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور عقل والے اور عدل کرنے والوں کو بطور گواہ کے مقرر کر لو۔ اس میں نصیحت ہے۔ پھر متعلقہ کے بعد احکام بیان کیے گئے ہیں کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حمل سے ہو تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں قرض دیتے رہا کرو۔ پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہمی مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہاں سورۃ طلاق مکمل ہوئی۔ پھر سورہ التحریم شروع ہوتی ہے، جو قرآن پاک کا 66واں سورہ ہے اور 18ویں سپارے کی آخری سورت ہے، جس میں 12 آیات ہیں۔ پھر اس میں حلال و حرام کا اختیار اور پھر نبی کے گھر کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں نصیحت کی باتیں اللہ نے کی ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پیش کی جائے گی۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل 29ویں پارے کی بھی سماعت کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے روزانہ اس طرح پہلے پارے سے لے کر آج 28ویں پارے تک الحمدللہ قرآن کے خلاصے کو مکمل کیا ہے، اور 2 پارے باقی رہنے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پڑھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اسے ہم تمام کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ہم تمام کو جب تک رکھے عزت سے رکھے، ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم تمام کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔